آداب ناظرین، نوٹ 24 نیوز میں آپ کا خیر مقدم استقبال ہے۔ جیسا کہ ابھی مسلم کمیونٹی میں ایک بڑا تہوار عید الاضحیٰ آنے والا ہے، اور اس سلسلے میں ہم اپنے ساتھ مفتی محمد شاہ قاسمی صاحب ہیں، جو کہ استاد دارالعلوم الصفا ہیں، امام پکریا والی مسجد کے ہیں۔ ان سے بات کر رہی ہیں قربانی کے سلسلے میں کہ قربانی کن لوگوں پہ ضروری ہے اور یہ کس طریقے کی جاتی ہے اور اس کا کیا صحیح طریقہ ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کا ہمارے چینل میں بہت بہت خیر مقدم استقبال ہے۔ جیسے کہ ابھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ سب جانتے ہیں کہ عید الاضحیٰ تہوار مسلم کمیونٹی کا ہے اور اس میں قربانی کو ضروری بتایا گیا ہے۔ تو جو ابھی ہم نے آپ سے سوال کیا ہے کہ قربانی کن لوگوں پہ ضروری ہے اور کیا اس کا صحیح طریقہ ہے، کیا اس کو کرانے کا صحیح وقت ہے، ہمارے چینل کے ذریعے آپ لوگوں کو بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کی تاریخی حیثیت یہ ہے، صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ما ھذی الاضاحی یا رسول اللہ، قال سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، کہ اے اللہ کے رسول قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے روحانی باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اسی کی یاد ہے اور اسی یاد کو تازہ کرنے کے لیے ہم لوگ قربانی کرتے ہیں۔ قربانی کے واجب ہونے کے لیے چند شرطیں ہیں۔ جو شخص مسلمان ہو، عقل مند ہو، بالغ ہو اور وہ لمبے سفر پہ نہ ہو، جس میں دشواری ہوتی ہے سفر کرنے پہ، اور اس کے اوپر کسی کا قرض نہ ہو، وہ اگر اپنے ضرورت کے سامان کو چھوڑ کر کے، یعنی جو ایسینشل چیزیں ہیں اس کے علاوہ اگر اس کے بعد 612 گرام سم تھنگ چاندی ہے، یا اس کی ویلو جو قربانی کے دنوں میں بنے گی، قربانی کے دن یعنی 10، 11، 12 ذی الحجہ میں جو اس کی ویلو ہوگی، اگر وہ اس کا مالک ہے تو وہ شخص صاحب نصاب کہلائے گا۔ فی الحال آج کی ڈیٹ میں اس کی ویلو تو 44,000 روپے ہے۔ اب وہ اس کی ویلو چونکہ بدلتی رہتی ہے، تو قربانی کے دنوں میں جو شخص سے اتنے کا مالک ہوگا وہ شخص صاحب نصاب کہلائے گا اور اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ قربانی کرنے کا سمے وہ شہر والوں کے لیے یہ ہے کہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد قربانی اپنی شروع کر دیں، اور اس کی لیمٹ جو رکھی گئی ہے وہ چاند کی جو 13ویں تاریخ، یعنی چاند کی جو 12ویں تاریخ ہے، اس تاریخ میں سورج کے غروب ہونے سے پہلے تک آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ اگر سورج غروب ہو گیا اور آپ نے قربانی نہیں کی ہے تو آپ قربانی نہیں کریں گے، بلکہ وہ جانور یا اتنا پیسہ آپ صدقہ کر دیں گے۔ دیکھیے، ایک بہت قربانی کے ٹائم یا وقت اس میں کنفیوژن رہتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسی باتیں آتی ہیں کہ کوئی اگر یہ قرضدار آدمی ہے، قرضدار آدمی قرضہ لے کر یا پہلے اپنے قرضے کو ادا کرے تب قربانی کرے، یا قرضہ لے کے قربانی کر سکتا ہے؟ اس بارے میں ہم آپ سے اپنے سوال جو جواب چاہیں گے تاکہ ہمارے لوگوں کو اس بارے میں پتہ چل سکے۔ جی، اس سلسلے میں تفصیل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہے اور اس کے بعد نقد نہیں ہے، کیش نہیں ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرض لے کر کے قربانی کرے، اگر وہ صاحب نصاب ہے۔ اور اگر صاحب نصاب نہیں ہے، یعنی اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، تو اب اس کے لیے دونوں راستے ہیں۔ ایک تو شریعت نے اس کو چھوٹ دے رکھی ہے، رخصت دے رکھی ہے، وہ اس پر عمل کر لے، یعنی قربانی نہ کرے۔ اور اگر اس کا شوق ہے، وہ چاہتا ہی ہے قربانی کرنا، تو پھر یہ کہ وہ آسانی سے قرض لے لے اور جائز طریقے سے قرض لے، پھر جائز طریقے سے اس کی ادائیگی کا وہ انتظام بھی کر لے، تو پھر قرض لے کر اس کے لیے قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کے اوپر قرض ہے دوسروں کا، تو سب سے پہلے وہ قرض ادا کرے گا، اس کے بعد اگر اس کے پاس ہے 612 گرام سم تھنگ چاندی یا اس کی ویلو کے برابر یعنی 44,000 روپے کا اگر وہ شخص مالک ہوتا ہے تو وہ قربانی بھی کر سکتے۔ اور خاص بات قربانی کے متعلق ہو تو وہ ہمارے چینل کے ذریعے آپ لوگوں کو شیئر کریں۔ اب اس کے علاوہ قربانی کے جانور سے متعلق کچھ باتیں ہیں، اور وہ ہے کہ چھوٹے جانور ہیں جیسے بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا وغیرہ ہے، تو یہ ایک شخص کی جانب سے قربانی ہوتی ہے۔ اور جو بڑا جانور ہے جیسے بھینس ہو گئے، پڑوے وغیرہ ہوئے، تو اس میں 7 حصے لگ سکتے ہیں، یعنی 7 لوگ کی جانب سے اس قربانی ہو سکتی۔ ایک بات اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جن لوگوں پہ قربانی واجب ہے، سب سے پہلے وہ اپنی طرف سے قربانی کریں، اس کے بعد پھر اللہ نے اور ان کو اگر نوازا حیثیت دی ہے تو وہ مرحومین کے نام سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے اور ابھی کرونا سنکرمن کے چلتے اس بار بھی پوری طریقے سے حج پہ پابندی رہی ہے، تو حج کے بارے میں آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ حج کیا ہے اور یہ کن لوگوں پہ ضروری ہے؟ کس طریقے اس کا کیا طریقہ ہے جو اس میں یہ حج ادا کیا جاتا ہے؟ حج بھی یہ مسلمانوں کے لیے
یہ اہم ترین فرض ہے اور دین کا ایک اہم پلر ہے، اور سن 9 ہجری میں حج کو مسلمانوں کے لیے فرض قرار دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب وہ ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کے دوبارہ کنسٹرکشن کا اور اس کے تعمیر کرنے کا حکم دیا، اور جو ابراہیم علیہ السلام اس کی تعمیر سے فارغ ہو گئے تو اللہ نے ان کو حکم دیا کہ اب لوگوں میں اعلان کر دیجئے حج کے لیے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور اللہ تعالیٰ نے پھر حج فرض فرمایا اور اس کا اعلان کیا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جو شخص مسلمان ہو، عقل مند ہو، بالغ ہو، اس کے اوپر کسی کا قرض نہ ہو، اور وہ حج کی پیریڈ میں اپنے گھر کے جو بچے ہیں جن کے خرچے کی ذمہ داری اس شخص پر ہے، وہ اس خرچے کو افورڈ کرنے کے بعد حج کا سفر کر سکتا ہے، اور حج کی پیریڈ میں وہاں کے جو خرچے ہیں اس خرچے کو وہ افورڈ کر سکتا ہے، تو ایسے شخص پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ اب پہلی فرصت میں اس کے لیے حج کرنا ضروری ہوتا ہے، اور حج کے چند مہینے ہیں، وہ شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ سے ہی حج کے ایام شروع ہو جاتے ہیں، لیکن حج کے جو رکن ہیں وہ اس مہینے کے شروع کے جو 10 دن ہیں ان کے آخر دنوں میں حج کے رکن ادا کیے جاتے ہیں۔ مسلم برادری یا کمیونٹی کے لیے اس مہینے کے لیے کوئی خاص میسیج اگر ہمارے چینل کے مادھیم سے آپ اپنے ذریعے دینا چاہیں تو بتائیں۔ اس مہینے میں مسلم برادری کے لیے سب سے اہم پیغام یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو حیثیت دی ہے وہ سب سے پہلے قربانی کے دنوں میں قربانی کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ وہ قربانی کے تعلق سے اپنی نیت کو درست کرے، کیونکہ یہ عبادت ایسی ہے کہ اس کو آپ چھپانا بھی چاہیں گے تو نہیں چھپا سکتے ہیں، تو اس میں نیت کے خراب ہونے کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے۔ اور ایک آخری بات یہ ہے کہ قربانی کے دن ہم خاص طور سے جانوروں کے ان پارٹس اور ان حصوں کو ادھر ادھر نہ پھینکیں جس سے گندگی پھیلتی ہے، اسلام میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ کا لفظ آتا ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، اور اگر اس دن اگر ہم اس طرح کی کوئی گندگی پھیلاتے ہیں اور ادھر ادھر اس کی غلاظت پھینک دیتے ہیں، جانور کا خون ہوا یا اس کی وجھڑی وغیرہ ہوئی، تو اس سے لوگوں کو تکلیف ہوگی، اور یہ ہمارے لیے بھی اچھی بات نہیں ہے، اور ہمارے اسلام کی اس سے شبیہ خراب ہوتی ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ تو ہمارے ساتھ مفتی محمد شاہ قاسمی صاحب تھے، جنہوں نے عید الاضحیٰ میں ہونے والی قربانی اور حج کے بارے میں بہت تفصیل سے بتایا ہے۔ اور 24 نیوز میں کیمرہ مین محمد محسن کے ساتھ فیصل مجیب، لکھنؤ۔